بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں کہ جسے سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی درود شریف کی موٹیویشن بھی بڑھے گی، درود شریف میں لگاؤ بھی پیدا ہوگا اور پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ ان خاتون کو میں جانتی بھی ہوں، الحمدللہ یہ درود شریف بہت محبت سے پڑھتی ہیں، پڑھواتی ہیں، درود پاک کا کام بہت لگن سے، بہت دل سے کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر فرخ لکھتی ہیں کہ میری درود کی کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے کہ جب بچے کے لیے ماں کی قربت، ممتا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا سب سے اہم مصروفیات ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ 4 یا 5 برس کی عمر میں اپنی عزیز از جان والدہ کو جمعے کے دن بہت اہتمام سے درود شریف پڑھنے کی عادت میں دیکھا۔ کہتی ہیں میرے لاشعور میں جمعے کے دن کا اہتمام آج بھی روشن ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میری والدہ سب بچوں کو نہلا کر، ناشتہ کرا کر، گھر کے سارے کام کرنے کے بعد سفید لباس یا کوئی نیا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اگربتی لگا کر، تخت پوش پر کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر لگا کر درود شریف پڑھتی ہیں۔ اس لمحے مجھے اپنی والدہ کا گلابی چہرہ جنت کی کسی حور جیسا لگتا۔ میں ان کے بار بار کہنے کے باوجود درود شریف پڑھنے کے بجائے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی، 2-4 گٹھلیوں پر درود شریف پڑھتی، پھر کیل خود میں لگ جاتی۔ تاہم ماں کی محبت اور پکارنے پر ہم سب بہن بھائی چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے۔ میری ماں کی درود شریف سے اس محبت اور جمعۃ المبارکہ کے اہتمام کی عادت نے مجھے ورثے میں درود شریف سے لگاؤ کا تحفہ دیا۔ اللہ کریم کی نگاہ کرم کے بعد ماں کی درود شریف سے محبت کا صدقہ ہے جو آج میں یہاں اس درود شریف نیٹ ورکنگ گروپ میں آپ سب کے ساتھ درود شریف پڑھنے اور پھیلانے کی محبت اور کوشش میں مصروف ہوں۔ کہتی ہیں میری زندگی کہانی دنیا سے اللہ کی طرف سے ترجیحات میں تبدیلی کا سفر 1996 سے شروع ہوا، جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور مجھے اس وقت لگا کہ میں زندگی کے صحرا میں کھڑی ہوں۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، تب مجھے قرآن، نماز اور درود شریف سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ بس امی کے جانے کے بعد مجھے لگتا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ دکھوں اور غموں کا ایسا زور تھا کہ مجھے کوئی چیز اچھی نہ لگتی، ہر چیز بیزار کرتی۔ اور میں اس وقت سورہ علم نشرہ کی یہ آیت بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بالکل بھول چکی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں بس تلخ رویوں اور محرومیوں کو دیکھتی، رحمت الہی کو بھول گئی تھی۔ فطری طور پر انسان ناشکرا ہے، تو بس میرا بھی یہی رویہ تھا۔ اس مشکل وقت میں تنگی تو ہر وقت نظر آتی، لیکن آسانی اور مہربانی کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ کہتی ہیں کہ مجھے ہر دروازہ بند نظر آتا۔ آج میں اللہ کریم اور اس کے سب بندوں کی شکر گزار ہوں جن کے دیے ہوئے سکھ اور دکھ مجھے اللہ کے راستے پر لے آئے۔ لیکن اس عرصے میں قریب 10 سال بہت بے قاعدگی تھی، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کوئی نعت، کبھی درود شریف پڑھا نہیں، کبھی پڑھ لیا، کبھی قرآن ناظرہ کی کوئی صحیح روٹین نہ بنی، کبھی پڑھا کبھی نہیں۔ دل بہت بے چین تھا، بے سکونی تھی، تنہائی بہت تھی، بے چینی تھی۔ میں بہت سارے رسالے، میگزینز، کتابیں، کہانیاں پڑھتی تھیں، اور اس کے علاوہ عمیرہ احمد کے ناولز پڑھ لیے، نمرہ احمد کے ناولز پڑھ لیے۔ پھر انہی دنوں میں نے شہاب نامہ کے آخر میں دعائے کن فیکون پڑھی تو دل پر ٹھہر سا گیا۔ دعائے کن فیکون ہر نماز کے بعد میں نے 313 مرتبہ اور درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تب جا کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر تو کیا ہوا، نفلی روزے اور تہجد کی حلاوت بھی ملنے لگی۔ 2007 کا سال تھا اور نومبر کا مہینہ تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرے دل نے بہت شدت سے اللہ کو پکارا تھا۔ کہتی ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن اللہ نے میری انگلی پکڑ لی اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کی محبت عطا کر دی۔ تب میں نے اللہ کریم کی 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت دیکھی، اس محبت کا ذائقہ محسوس کیا، اور یہ میرے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کہتی ہیں مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ ابھی تک تر و تازہ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے غم ایک طرف ہو گئے، اور اسی دم مجھے لگا کہ اللہ کریم نے میرے سامنے بالکل میرے آس پاس ہیں۔ میں نے روتے روتے سجدے میں ہی سو گئی۔ 2008 میں اللہ کریم نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ پھر مجھے درود شریف کی محبت، رحمت اور برکت عطا ہوئی۔ درود شریف کی محبت کا سفر درود ابراہیمی سے شروع ہوا، اور پھر درود تاج، درود لکھی، درود خضری، پنج سورہ میں لکھے سارے درود شریف میں نے پڑھنا شروع کر دیے۔ درود اویسیہ کمالیہ 2009 سے فروری 2016 تک اللہ کی محبت کی تلاش میں مجھے اقبال ٹاؤن لاہور محترم سید سرفراز شاہ صاحب کے گھر لے گئی۔ اتنے سالوں میں دنیا کے بارے میں تو 2-4 مرتبہ ہی دعا کرائی،
لیکن 2015 اور 16 کے 2 سال میں جب بھی میں ان کے پاس جاتی تو ایک ہی دعا کی درخواست کرتی کہ شاہ صاحب آپ اللہ کریم سے میرے لیے دعا کریں کہ میں کثرت سے دن رات ہر وقت ہر لمحہ درود شریف پڑھ سکوں۔ انہی دنوں میں نے فجر کی نماز کے بعد ایک خواب دیکھا کہ محترم سید سرفراز شاہ صاحب اور میں کہیں جا رہے ہیں، دونوں طرف کھیت ہیں، سبزہ ہے، درمیان میں کچا راستہ ہے۔ کہتی ہیں کہ سفر کے اختتام پر سواری والے کو شاہ صاحب نے کرایہ دیا اور میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی، یہ کام تو میرا ہے، میری وجہ سے شاہ صاحب یہاں آئے ہیں اور اب کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن بہت خواہش کے باوجود بھی ان سے یہ بات نہیں کہہ پائی کہ کرائے کے پیسے میں دے دیتی ہوں۔ سامنے ایک مزار شریف ہے، ایک طرف بیری کا درخت ہے اور مزار کی دوسری طرف سیمنٹ سے پلسٹر شدہ دیواروں والی مسجد جیسی بلڈنگ بھی بنی ہے۔ محترم سید سرفراز صاحب اس بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ادھر آپ نیچے چلی جائیں، آپ کی منزل یہی ہے۔ کہتی ہیں کہ کافی دنوں کے بعد جب میں اپنی فیملی کے ساتھ پنوال شریف دارالفیضان پروفیسر حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے لیے گئی، پروفیسر صاحب باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب تک دارالفیضان میں بیعت کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بیٹے کے پاس ہے، لیکن باطنی بیعت روحانی فیض اور نظر کرم حضرت باغ حسین پروفیسر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہوتا ہے۔ کہتی ہیں پہلے تو صرف کتابوں میں پڑھا تھا کہ ولی اللہ کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، لیکن اب تو خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا۔ محنت، محبت، لگن سچی ہو تو پھر خالص اللہ والے روحانی فیض سے 100% زیادہ عطا کرتے ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ سب تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور محترم سید سرفراز شاہ صاحب نے خواب میں میری رہنمائی فرمائی تھی کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ پنوال شریف چکوال کے دارالفیضان سے ملنے والے درود اویسیہ کمالیہ کی خوشبو نے مجھے اتنا نوازا، اتنی رحمت برکت استقامت عطا ہوئی کہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے سے شروع ہونے والا سفر، یہ سلسلہ روزانہ 2000 کے درود اویسیہ کمالیہ پر پہنچا، اور پھر 3000، 4000، کبھی 5، کبھی 7 اور کبھی 10,000، اور سفر کے دوران تو 15-20 ہزار بھی آرام سے پڑھا جاتا تھا۔ درود اویسیہ کمالیہ کے گلاب نصیب ہوئے، مجھے کسی کے ذریعے کتاب حال سفر کا تحفہ پہنچایا گیا۔ شب معراج کی رات پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خاص شاگرد نے مجھے درود اویسیہ کمالیہ کا ایک فریم بھی گفٹ کیا۔ 2015 سال کی شب معراج میں نے سارے بچوں اور اسٹاف سمیت ساری رات یہ درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور پھر 2 دن بعد حال سفر کتاب پڑھی۔ کہتی ہیں کہ ایسی مزیدار، سکون بخش اور دلچسپ کتاب تھی کہ ایک ہی نشست میں پوری ختم کر لی۔ پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی نے بڑا حوصلہ اور جذبہ عطا کیا۔ میں نے بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی، اور مجھے اتنا حوصلہ ملا کہ میں بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھ سکتی ہوں۔ نہ بھی پڑھ سکی تو ان کے پیچھے اس لائن میں، اس نسبت میں تو شامل ہو ہی جاؤں گی۔ اور حال سفر میں حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دعاؤں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پہلی وہ دعا جو رمضان مبارک میں اعتکاف میں رات کے وقت انہوں نے درود شریف میں کمال کے حصول کے لیے کی تھی، اور یہ اتنی پیاری دعا کہ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہی مجھے تا حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کم از کم 1 کروڑ سالانہ درود شریف کے اصال کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ میں درود شریف کا ریکارڈ قائم کروں پھر توڑوں، پھر قائم کروں پھر توڑوں، پھر قائم کروں۔ رب العالمین، اے میرے مالک، مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلے 100 خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا ہے۔ کتنی پیاری دعائیں! یہ بے مثال لازوال دعا مانگنے کا شرف حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ اس دعا کی قبولیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ذاتی وظیفہ عطا فرمایا، نہ صرف درود شریف بلکہ سارے قرآن کی نسبت عطا فرما دی۔ اپنے شاگردوں کو جس آیت یا سورت کی نسبت عطا کر کے مراقبہ کروا سکتے تھے۔ 1400 سال سے رحمت حق منتظر تھی کہ کوئی درود شریف کی محبت کثرت کی دعا مانگے تو صحیح، اور پھر اس بے مثل طلب باکمال دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو چن لیا۔ مزید فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ظرف کو وہ وسعت عطا فرمائی کہ ان کی فقیری نے ہر کسی کو اس درود شریف کی اجازت عطا کر دی۔ رمضان المبارک 1978 کے اعتکاف کے دوران ایک رات کو درود شریف کے لیے دعا مانگی گئی، قبول ہو گئی۔ اللہ کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اگلے سال یکم رمضان کو
پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا 1 کروڑ درود شریف پورا ہو گیا، اور دوسری وہ دعا جو کہ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں روحانی محفل میں اللہ کریم کے سامنے اللہ کے سب پیاروں کی موجودگی میں امت کی بخشش کے لیے مانگی تھی، تو کہتی ہیں کہ دوسری وہ دعا تھی۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کب میرے آنسو بہنے لگے اور بہتے بہتے کتاب کے صفحوں پر گرنے لگے۔ تب مجھے لگا کہ مجھے اللہ تک جانے والا سب سے آسان راستہ دکھا دیا گیا ہے، یہ نعمت مجھے مل گئی، یہ آسانی عطا ہو چکی۔ وہ دن تو بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ کہتی ہیں کہ پھر تیسرے دن نفس کے اور شیطان کے وار مجھ پر شروع ہو گئے۔ میرے دل میں شک اور وسوسے آنے لگے کہ کہیں اللہ کا راستہ سمجھ کر میں سب کچھ گنوا نہ دوں، کہیں ایمان کی دولت بڑھنے کے بجائے ختم نہ ہو جائے۔ کیا پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حال سفر کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے؟ شیطان نے اس طرح سے انتظار کرنا شروع کیا۔ کیا وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں؟ کہتی ہیں یہ تمام وسوسے جب آئے تو بے چینی بڑھتی گئی، سارا دن تڑپتے گزرا کہ یا اللہ اب کیا کروں، کس سے کہوں، کس سے پوچھوں، کس کو میرا درد سمجھ میں آئے، کس کو میرا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ کہتی ہیں کہ رات تک روتے روتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگی۔ آنکھ کب لگی کچھ خبر نہیں، پھر اگلے دن کرم ہو گیا، اللہ کریم نے بڑی نظر کرم فرمائی۔ کہتی ہیں کہ میری دوسرے نمبر والی بیٹی خوشی خوشی بھاگتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ خواب میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور یہ خواب اسی کے الفاظ میں بیان کرتی ہوں۔ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ 2015 کی بات ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پرانے سول ہاسپٹل والے گھر میں ہوں۔ گھر کے داخلے دروازے کے سامنے لمبائی کے رخ میں تھوڑی سی جگہ تھی جس کے آگے لوہے کا دروازہ تھا۔ اسی چھوٹی سی جگہ پر میں نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا، جبکہ میرے سامنے میز تھی جس کی دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرما تھے، جیسے ایک نور کا پیکر میرے سامنے موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ نین نقش واضح نہیں تھے، بس نور ہی نور تھا، مگر پھر میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب میں پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بھی واضح نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے پر مرکوز ہو چکی تھی، مجھے تو جیسے موقع مل گیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سوال پیش کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثبت میں جواب دیا اور اپنے پیچھے کھڑے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی تو ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ ابھی سب کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی وقت میں نے ان دونوں کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اپنی نگاہ میں صرف نور ہی نور دیکھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ عظیم خواب میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ثابت ہوا، اور مجھے دین و دنیا کی ترقی، کامیابی کے لیے حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی سعادت اور درود شریف کی نعمت نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود و ویسیہ کمالیہ ہے۔ کہتی ہیں کہ تب سے اب تک میری روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ اس درود شریف کی محبت رحمتوں نے میری زندگی کو سکون سے بھر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ خواب دراصل جواب تھا میرے اس سوال کا جو میں اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی۔ اس ناچیز کے دل میں جو سوال، شک و شبہ، وسوسہ، بے یقینی اور بدگمانی آئی تھی، اس بے یقینی اور بدگمانی نے میرے دل کو اتنا تڑپایا، میں اتنا روئی اور اللہ کے حضور یہی سوال پیش کرتی رہی، رو رو کے عرض کرتی رہی کہ اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کنفرم کروں، کس سے پوچھوں، کس سے مجھے جواب ملے گا۔ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا پتہ، وہ سوال جو میرے اندر تھے، میرے آنسوؤں میں تھے، اس کے جواب میں میری بیٹی کو زیارت نصیب ہوئی۔ اس کو اس سوال کا جواب بتایا گیا جو کہ میرے ذہن میں تھا، جو سوال صرف میرے اور اللہ کے درمیان تھا، اور تیسرا کوئی اس سوال کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جس سوال اور وسوسے نے میرے دل کو اتنا بے چین کر رکھا تھا، میری بیٹی بالکل نہیں جانتی تھی کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہی ہوں، میرے دماغ میں کون سے سوال چل رہے ہیں۔ اللہ کریم نے میرے سوال کا بہت واضح جواب دیا، میری رہنمائی فرمائی، میرے دل کو اطمینان اور سکون کی دولت سے بھر دیا، سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حال سفر کتاب واقعی فرش سے عرش کا سفر کروانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حال سفر سچ ہے، بالکل سچ، جیسے اللہ کریم، اللہ کے محبوب سچ اور حق ہیں۔ پھر تو بس ہم نے درود اویسیہ کمالیہ دن اور رات پڑھنا شروع کر دیا۔ دیوانوں کی طرح میں اس درود شریف کو پڑھنے لگی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میری بیٹی کو پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ زیارت بھی تھی، سعادت بھی تھی، بشارت بھی تھی،
اور اس درود پاک کی کہانی کا خوشگوار انجام بھی تھی۔ اللہ کریم دین و دنیا کی آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہر قدم پر درود شریف کی محبتیں، برکتیں، درود شریف کی برکتیں، عظمتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ ان کا اتنا پیارا ایکسپیرینس ہے درود شریف کا، بچپن ہی سے اپنی والدہ کو دیکھتی ہوئی آئیں، پھر جس طریقے سے کنفیوژنز آئیں، پرابلمز آئیں، اور اس طریقے سے اللہ کریم کی طرف سے جو اشارے ملے، جو روحانی خواب آئے، درود پاک کے سفر میں ان کے لیے آسانیاں ہوئیں، برکتیں ملیں۔ 313 مرتبہ درود شریف سے شروع کیا، 20,000 تک درود شریف پڑھنے لگیں۔ یہ سب کچھ درود پاک کی برکت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی درود پاک کی خاص برکتیں عطا فرمائے۔ محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سا بھی صیغہ ورد کیجیے، لیکن محبت سے کیجیے، محبت کے لیے کیجیے، محبت میں کیجیے، پھر اس کا رنگ دیکھیے کہ اللہ کریم ہمیں بھی کیسے کیسے رنگے گا۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں بھی سعادت مندوں میں شامل فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔